اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدھ والے دن کا یعنی وینسڈے والے دن کا ایک بڑا ہی خاص وظیفہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ایک بدھ کو یہ وظیفہ سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے چلتے پھرتے پڑھ لے، صرف اس وظیفے کو پابندی یہی ہے کہ بدھ والے دن آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ بدھ والے دن جس وقت چاہو، جس جگہ پر چاہو، سکون سے بیٹھ جانا اور یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ میری بہنیں اور میرے بھائی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں۔ ایک تو یہ جو وظیفہ ہے یہ پڑھنے میں بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، اتنا آسان کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ آپ لوگ میرے بھائیوں یقین نہیں کرو گے، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ میں خود ہر بدھ والے دن، میں خود جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی، میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بدھ والے دن کا یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ دولت فوری طور پر آنا شروع ہو گیا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ چاہے اس دنیا کے جس کونے میں کیوں نہ موجود ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ وظیفہ، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ وینسڈے والے دن کا جو وظیفہ بتایا گیا ہے، تو اس وظیفے کو آپ لوگ تمام بہن بھائی چلتے پھرتے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کہ کیسے غیب سے آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی قسمت کے دروازے فوری طور پر کھل جائیں گے۔ اکثر میری بہنیں، میرے بھائی مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں صرف نقصان ہوتا ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، قرض والے تنگ کرتے ہیں، آمدن اتنی زیادہ نہیں ہے، گھر کے کرائے ادا کرنے ہیں، بجلی کے بل ادا کرنے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، بدھ والے دن کا یہ وظیفہ کئی ایسے میرے دکھی بہن بھائیوں کو بتایا تھا۔ ویسے تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو اکثر کئی وظائف بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج جو بدھ والے دن کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو بھی میں نے اپنے کئی بہن بھائیوں کو بتایا تھا جو پریشان حال تھے، جو میرے پاس آتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر میں خود بھی پڑھتا ہوں تو مجھے خود بھی اس وظیفے کے فائدے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج میں ویڈیو میں آپ کو اپنی زندگی کا یہ سب سے قیمتی وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور کوئی بھی کبھی بھی جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بنائی ہوتی، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا، ہمیشہ وہ وظیفہ اجازت سے بتاتا ہوں جس سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہو، جس وظیفے کو پڑھ کے میں نے خود بھی اپنی زندگی میں رزق، دولت یا فوائد حاصل کیے ہوں، یا میری بھی مرادیں پوری ہوئی ہوں، یا میری بھی حاجتیں پوری ہوئی ہوں۔ بہت سارے لوگ اس وظیفے کے فائدے بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں کہ آپ کو پیسہ ملے گا، پیسہ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں کچھ بھی نہیں۔ اس وظیفے کو پڑھ کے آپ کو رزق، دولت تو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپر بے شمار قرض ہے تو آپ لوگ صرف قرض کی نیت سے ہی پڑھ لیں کہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد صرف دعا مانگ لیں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرا قرضہ ادا ہو جائے، تو آپ لوگ دیکھنا قرض دار خود آپ کو پیسے معاف کر دیں گے، یا آپ کے پاس فوری طور پر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ قرض داروں کے فوراً قرض ادا کر دیں گے، آپ لوگوں کو قرضہ دیتے پھریں گے، آپ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے قرض داروں کو ان کا قرضہ جو ہے وہ ادا کرو گے۔ اس کے علاوہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہے، اس کا علاج کروا کے آپ تھک چکے ہیں، ایک تو وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، دوسرا پیسے لگ رہے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھ کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیماری ختم ہو جائے تو اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ اسی وقت بیماری کا نام و نشان نہیں رہے گا، چاہے جیسی بھی موذی مرض ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوں، ذاتی مکان چاہیے، آپ کی جو بھی بڑی سے بڑے کاروبار کے لیے، کوئی بڑی سے بڑی جاب کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس وظیفے کو بدھ والے دن صرف آدھا منٹ نکال کے
آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ پورا عمل جو ہے اپنی زندگی کا صرف آدھا منٹ اس عمل کو دے دیں۔ یہ وظیفہ گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں نہیں، یہ سیکنڈوں میں دولت لاتا ہے۔ سیکنڈوں میں لوگوں کو ایسے میرے بہن بھائی ہیں جن کے معاملات اٹکے ہوئے تھے، سالوں سے اٹکے ہوئے تھے، صرف ایک دفعہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، صبح وظیفہ پڑھا، دوپہر تک یا شام تک ان کا رزق کا، پیسوں کا بندوبست ہو گیا، ان کے جو بھی معاملات تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے، ہر طرف سے لوگوں کو پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ مجھے واٹس ایپ پر کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ جب اس وظیفے کو پڑھا اس کے بعد انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ کہاں سے غیب سے مدد ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، بیگ پکڑاتے ہیں، اس میں پیسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ سے قرض لیا تھا، یہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ حالانکہ ہم تو اتنے غریب ہیں کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کو قرض دے سکیں، ہم تو خود لوگوں سے قرض لیتے ہیں، تو ہمیں خود یقین نہیں تھا کہ یہ رزق، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے بدھ والے دن جہاں کہیں موجود ہو بیٹھ جانا ہے۔ جلد بازی میں، باغا باغی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے صرف 1 منٹ کا تو وظیفہ ہے، صرف 1 منٹ آپ نے نکال لینا ہے۔ آپ کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ کی وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے گی نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ جب یہ وظیفہ کرنے لگو گے تو آپ کا صرف 1 منٹ لگے گا۔ ایک ترتیب ہوتی ہے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ 5-7 منٹ کا ٹائم نکال کے ہماری ویڈیو دیکھ لیا کریں، اس کے بعد آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، بڑا وقت لگا کر آپ لوگوں کے لیے آزمودہ اور مجرب وظائف کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں، تو آپ پہلے ویڈیو کو دیکھا کرو، اس کو مکمل سمجھ لیا کرو، پھر وظائف کیا کرو۔ پھر اثر نہ کرے تو پھر آپ لوگ کہنے کے حقدار ہو کہ ہاں اب وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جب ان کو وظیفہ بتایا جاتا ہے اور جب وہ وظیفہ کرتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیسے اچھے القابات سے لوگ ہمیں پکارتے ہیں۔ عزت اور ذلت دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، اب آپ نے سوچا کہ میں شام کو پڑھ لوں گا، آپ کو فرصت نہیں ملی، بدھ کا دن گزر گیا، تو آپ پھر جمعرات کو اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ لیکن اس وظیفے کی شرط تو یہی ہے کہ آپ نے بدھ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے جب دن گزر گیا، آج کا دن اگر گزر گیا ہے تو آپ نے اگلے بدھ کو ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، اور کسی دن کریں گے تو اثر تو ہوگا لیکن کم اثر ہوگا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ وینسڈے والے دن کا یہ وظیفہ ہے، مطلب بدھ والے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ کوشش کرنا کہ بدھ والے دن ہی اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ آپ لوگ یقین کریں، ایک دن کے اندر لوگوں کے حالات بدلے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی حاجات بھی، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بدھ والے دن آپ لوگ جب سکون سے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھو تو 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز والا درود ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو درود ابراہیمی لازمی آتا ہوگا، یا آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوئی سا بھی درود پاک سکون سے، تسلی کے ساتھ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جن کو ملا کر یہ پورا عمل ہوتا ہے، اس لیے آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے، کچھ باتیں اینڈ میں بھی بتائی جاتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یا اللہ یا وکیلو، یا اللہ یا وکیلو، یا اللہ یا وکیلو، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ یا اللہ یا وکیلوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ دل میں شمار کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ یا اللہ یا وکیلوں اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا 1 وظیفہ مکمل ہو گیا۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ
یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے ان کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ ایک مرتبہ ہو جائے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ 2 مرتبہ ہو جائے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے ٹوٹل 11 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کو ترتیب کے ساتھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہ رہے، کسی کی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے، تاکہ وظیفہ آپ کا اثر کر سکے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک آخر میں ایک خاص عمل آپ نے کرنا ہے، وہ بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جو آخر کا جو وظیفہ ہے یہ خاص حصہ ہے اس وظیفے کا، تو آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلی کے اوپر دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 1 مرتبہ ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 مرتبہ ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس کے معنی کو بھی ذہن میں سوچنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ میرے لیے بہترین کارساز ہے، اللہ میرا بہترین وکیل ہے۔ آپ خود سوچو، اگر آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں تو کسی کا اچھا وکیل ہو تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ کیس جیت جائے گا، تو جس کا اللہ وکیل بن جائے تو اس کو دنیا کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، دنیا کی دولت اس کے قدموں میں کیوں نہ آئے، جس کا وکیل میرا اللہ ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے اس کو بھی صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 11 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے، یعنی ہر وظیفے میں اس میں 3 وظیفے چھوٹے چھوٹے آپ کو بتائے گئے ہیں، تینوں میں آپ نے ایک ہی درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ اول آخر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے اللہ پاک سے، جتنی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف ہوں، بیماریاں ہوں، قرضے ہوں، اولاد چاہیے، بے روزگاری ہے، اچھے رشتے چاہیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آج بدھ والے دن مغرب سے پہلے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔